یوں ہی دنیا کا قانون پڑھنے والے علی ھذا القیاس ایسے ہی، میں نے عرض کیا فنون کے حصول کے بعد جب تک یہ اخلاقی تربیت دینی ماحول میں نہ ہو وہ انسان نہیں بن سکتا۔ میں نے ابھی عرض کیا وہ دو پایا درندہ ہے۔ یہ اخلاقیات کون سکھاتے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام۔ اللہ سے، اللہ کی مخلوق سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے انبیاء سکھاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی فن پڑھ کے، سیاسیات پڑھ کے جو حکمران بنتے ہیں ڈاکو اور چور، آپ کے سامنے یہ اس کو چور کہہ رہے، وہ اس کو چور کہہ رہے، ہم کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک، سارے ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ اور پھر وہ محاورہ زبان زد عام، چور مچائے شور، چور چور چور۔ ہمارے ہاں تو یوں ہے بھائی، بڑے سے بڑا چور بھی دوسروں کو چور کہے گا، ایسے یہ چور ہے، یہ نہیں جانتا ایک انگلی اس کی طرف اور تین اپنی طرف آ رہی، معلوم ہوا اس سے 3-4 گنا بڑا چور یہ خود ہے۔ مانتے ہیں سب چور ہیں، میں نے عرض کیا جتنے بھی فنون ہیں ان کے پڑھنے کے بعد اگر اس کی اخلاقی تربیت، دینی ماحول میں تربیت نہیں ہوئی تو وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ درندہ ہے۔ ہاں، اور یہ اخلاقی تربیت کرنے کے لیے اللہ کن کو بھیجتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہر فن کو اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ اصلاح انبیاء فرماتے ہیں۔ نبیوں نے کیا حکمرانی نہیں کی؟ 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ہر فن کے وہ ماہر بھی ہیں، لیکن سب نے کوئی زیادہ بکس کتابیں نہیں پڑھی، ایک ہی کتاب پڑھی ہے، قرآن۔ اور کس سے پڑھی ہے؟ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن نے سب کچھ سکھایا، انسان کو انسان بننا سکھایا۔ ہاں، پھر آپ کے مجلس اقدس کے فیض یاب جو آپ کی صحبت سے باریاب ہوئے، کوئی مصر کا فرما روا ہے، کوئی ملک شام کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، اور پورے تقدس کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا رضی اللہ عنہ، جس شعبے میں کیا معاشیات کے وہ ماہر نہیں تھے، اسی قرآن نے سکھایا۔ ہاں، اکنامکس پڑھتے ہیں، لوٹتے ہیں، نہیں، قرآن کی معیشت کو دیکھو یہ کیا سکھاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، اپنے ہاں دیکھ لو، شعبے کتنے ہیں فنون کے، اس میں پھر صنعتوں کی آگے کئی قسمیں ہیں، پھر زراعت ہے،
پھر تجارت ہے. کیا صحابہ تاجر نہیں تھے؟ لیکن ان سے بڑھ کر پوری کائنات میں دیانتدار تاجر کوئی نہیں تھا. ہاں، ایک ہی کتاب پڑھی تھی، قرآن. اللہ کا نبی حرفاً مولا ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ کا نبی علیہ السلام ہر فن کو جانتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو سکھاتا ہے جیسے صحابہ نے سیکھا. میں نے عرض کیا کتنے فنون لطیفہ وغیرہ. حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ زراعت کرنے والے ذمہ دار نبیوں کے وارث ہیں، کہیں نہیں فرمایا کہ تاجر نبیوں کے وارث ہیں، کہیں نہیں فرمایا صنعت کار، کہیں نہیں فرمایا مزدور لوگ. نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث کون ہوتا ہے؟ مالدار، پیسہ، دولت. نبیوں کی میراث نہیں ہوتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہم انبیاء مال نہیں چھوڑ کے جاتے کہ لوگ سمجھے وہ میراث ہے. انبیاء کی میراث ہے علم. اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر نبی سے بڑھ کر کائنات میں فرما روائی کا ڈھنگ کوئی نہیں جانتا تو نبی کا وارث بھی جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا. اس قصے میں جب انہوں نے بنی اسرائیل کے مالداروں نے انکار کر دیا اَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ارے اسے کیا حق ہے ہم پہ فرما روائی کا، اس سے بڑھ کر تو ہم بادشاہت کے حقدار ہیں. اور وجہ کیا بیان کی؟ لم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہی نہیں. وہ بے وقوفی سے مال کا ہونا، مگر مال سے صلاحیت آتی ہے؟ کیا مال اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں، یہ بادشاہ کیسے ہے؟ میں نے عرض کیا تھا تب بھی ہزاروں سال پہلے اور اب بھی مالدار اپنی بے وقوفی سے خود کو حکمرانی فرما روائی کا حقدار سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے. پھر کون حقدار ہے؟ قرآن ہی سے پوچھو. وقت کے نبی نے سموئیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلی چوٹ تو یہ لگائی. مخلوق کس کی ہے؟ اللہ جسے جو چاہے کر دے. اللہ نے اسے تم پر چنا ہے بادشاہت کے لیے، اللہ کے انتخاب پر تنقید کرتے ہو. اللہ کو حق نہیں؟ جسے چاہے فرما روائی عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے. پچھلے اجلاس میں سن چکے ہو. اور کیوں؟ ایک تو آپ کو اعتراض کی اس انتخاب پر کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ انتخاب اللہ کا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر بادشاہت کے لیے چن لیا ہے. جس کو اللہ چن لے اس پر تنقید کرنا، وہ تو اللہ پر تنقید کر رہا ہے تو کافر ہے. اور دوسری وجہ بیان کی زادہ بسطۃ فی العلم اور والجسم.
تم مال کرتے ہو کم بختو، اللہ نے اس کو علمی اور جسمانی جن صلاحیتوں سے نوازا تمہارے ابا کے پاس بھی نہیں جو یہ جانتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا، کسی نے کہا وہ چمڑا رنگنے کا کام کرتا تھا، کسی نے کہا وہ سقا تھا، یعنی دریا سے پانی بھر کے لانا اور لوگوں کے گھروں میں، لیکن یہ مزدوری حلال طریقے سے کرتا ہے، اللہ نے اس کو علمی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جسمانی قوت جس کا جہاد میں انتہائی ضرورت ہوتی ہے اس کا اللہ نے اسے مالک بنایا۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ تمہیں کیا حق ہے تنقید کا؟ یہاں بھی علم قرآن نے کہا کہ فرما روائی کے لیے علم پہلے، ایسے نہیں حضور نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھی طرح سن لیں، رب کعبہ کی قسم، علماء دین سے بڑھ کر کوئی حکمرانی کا حق نہیں رکھتا، صرف علماء کا حق ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ بھی دوہرا دو، علماء کے سوا کوئی شخص حق نہیں رکھتا ملکوں پر حکمرانی کا۔ جاؤ، جب تک علماء کے ہاتھ میں قیادت رہی 1000 برس تک پورے عالم میں، دنیا کے تمام نقار خانوں میں صرف اللہ کے دین کا طوطی بولتا رہا۔ جب علماء سے چھوٹا اور جاہل، نادان، غبی اس قسم کے، تو انہوں نے لوٹنا ہی ہے، وہ اسے لٹیرا کہہ رہا ہے، وہ اسے کہہ رہے، ہم کہتے ہیں سب ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ سبھی لٹیرے۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے، کوئی ظاہری نشانی دکھاؤ۔ علم نظر آتا ہے، جسم تو نظر آتا ہے، علم تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ والوں کو علم کا نور عالم کی پیشانی پہ چمکتا نظر بھی آتا ہے، اہل اللہ کو دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں وہ ایکس رے نہیں لیتے تو ٹیکنیشین کیا کرتا ہے؟ ایکس رے ٹیکنیشین جب وہ بٹن آن کرتا ہے تو خود اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ ریڈیائی شعاعیں وجود کے اندر سے گزر کر پلاسٹک کی شیٹ پر وہ پکچر بنا دیتی ہے، وجود کے اندر سے گزر جاتی۔ جس طرح ریڈیائی شعاعیں وجود کے اندر سے گزر جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے، کسی کو دکھائی دیتی ہیں جاتی ہوئی، جس کے اندر سے گزر رہی اس کو بھی نظر نہیں آتی۔ مثال میں نے اس لیے دی، جس طرح یہ ریڈیائی شعاعیں وجود کے اندر سے گزر جاتی ہیں، اللہ والوں کی نگاہ دل کے اندر سے گزر جاتی ہے، دیکھتی ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ غیب کا نہیں، غیب کا جاننے والا نہیں، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اس کی آنکھوں میں نری بصارت ہی نہیں، اس کے دل میں وہ بصیرت بھی ہے جس سے وہ بھانپ لیتا ہے۔ سیٹی بول گئی ہے، چھاڑ دیں، مجبوری ہے بھائی، کیا کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔